یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچ ہے. جن باتوں پر اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ ہو کے رہیں گے. اس لیے دنیا کے حالات سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے. دنیا میں حالات آتے ہیں، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے. ہاں حالات تو دنیا میں ہے ہی ہے. حالات سے زندگی خالی نہیں ہوتی. روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، تندرستی آتی ہے. کہ دنیا حالات کا گھر ہے. اللہ حالات پیدا کرتے ہیں. وہ حالات کہ حالات مسلمان کے لیے ترقی کے لیے ہے، بشرطے کہ زندگی حکم والی ہو، کہ ہر حال کا حکم پورا ہو گیا، کہ اس حال کا حکم پورا ہونے کی وجہ سے اس حال کا انعام مل جائے گا. اس لیے دین کی محنت کرائی جاتی ہے تاکہ حکم والا یقین بنے، آخرت والا یقین بنے. اگر حکم والی محنت نہیں ہوگی تو دین کمزور ہو جائے گا. دین کمزور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تعداد گھٹ جائے گی ہماری کہ نا تعداد تو بہت ہوگی. تعداد روز بڑھتی جائے گی، ہر چیز بڑھے گی. کہ دین کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آخرت کو بھول جائیں گے. یہ کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا، دین کمزور ہو گیا. کہ کیا بات ہوئی کہ آخرت بھول گئے، گویا مرنا ہی نہیں ہے. یہ کمزوری کی نشانی ہے. جب آخرت بھول جائیں گے تو آخرت کے لیے کام نہیں کریں گے. بس کہ یہاں سے پھر مصیبتیں شروع ہو جائیں گی. کیونکہ نافرمانیاں ہوگی آخرت بھولنے کے بعد. جب نافرمانیاں ہوگی کہ پھر مصیبتیں آئیں گی. ہاں مصیبتیں آئیں گی. کیونکہ ایمان گناہوں کے ساتھ مل جاتا ہے. ایمان بھی ہے، گناہ بھی ہے. جب ایمان گناہوں کے ساتھ ملے گا تو یہ مصیبتوں کو کھینچے گا. جیسے تیل کڑھائی میں کھول رہا ہے اور اندر ٹھنڈا پانی پڑے تو کیا ہوگا؟ کہ بری حالت ہوگی. ہاں پانی میں ٹھنڈک ہے، اس میں گرمی ہے. ایمان کی حالت الگ ہے، گناہ کی حالت الگ ہے. جس طرح کڑھائی میں پانی پڑا تو وہاں آدمی ٹھہر نہیں سکتا، ایسے کڑاکے کی آواز آتی ہے اندر سے. پانی کی تاثیر الگ، اس کی تاثیر الگ. اس طرح ایمان کی تاثیر الگ، گناہ کی تاثیر الگ. کہ ایمان میں گناہ ملائے کہ ایسا جیسے کھولتے ہوئے تیل میں کہ پانی پڑا تو پانی تو اچھی چیز ہے لیکن اس میں نہیں. کہ پانی زمین میں ڈالو کہ زمین زندہ ہو جائے گی. ایمان کو اطاعت کے ساتھ ملاؤ کہ رحمت آ جائے گی. اور ایمان گناہوں میں ملا کہ ایمان جب گناہوں میں ملے گا کہ وہ مصیبتوں کے آنے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے مصیبتیں آتی ہیں. گناہوں کی مصیبتیں الگ ہیں اور قربانی کی مصیبتیں الگ ہیں. جو مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آئے گی وہ دلوں کو بے چین کرے گی. ہاں اس کی علامت ہے کہ وہ دلوں کو بے چین کرے گی. چین نہیں رہے گا، پریشان ہو جائے گا. اور جو تکلیف حکم کی وجہ سے آئے گی وہ بے چین نہیں کرے گی. تکلیف میں تو ہوگا لیکن بے چین نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک آدمی روزے میں بھوکا ہوتا ہے، روزے میں پیاسا ہوتا ہے تو اپنے بھوک پیاس سے پریشان نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں نے روزے کی نیت کر رکھی ہے، شام تک کا معاملہ ہے، شام کو چھوٹ جائے گا. تو وہ اپنی بھوک پیاس سے پریشان نہیں ہے حالانکہ ہے بھوکا. اور ایک بغیر روزے کے بھوکا ہوا ہے وہ پریشان ہوتا ہے. بھوک دونوں کو ہے لیکن ایک حکم کی وجہ سے ہے، ایک اپنی طبیعت کی وجہ سے ہے. تو اس کی بھوک اس کو پریشان کر دے گی، یہ لڑے گا. ہاں بھوک میں بیوی سے بھی لڑے گا. کھانے دیر پکا ہے، کھانے میں دیر ہو گئی تو بیوی سے لڑے گا. کہ اس کی بھوک اس کو بد اخلاق بنائے گی. یہ ایمان والا ہے کہ روزے کی وجہ سے ہاں سفر ہو گیا تھا، کوئی تکلیف ہو گئی تھی لیکن اس کو بے چینی نہیں ہوتی. یہ فرق ہے. مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے اور مصیبت حکم کی وجہ سے بھی آتی ہے
لیکن فرق یہ ہے کہ جب تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے تعلق کی وجہ سے مصیبت آئی ہے تو وہ دل کے چین کے ساتھ ہوگی. ہاں یہ قاعدہ ہے. ہاں زندگی حکم والی ہونی چاہیے. جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، تو پیدل چلنے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، سردی گرمی سامان، لیکن ان کے دلوں پر ایک خاص قسم کا چین ڈالا جاتا ہے. یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، کہ اللہ کے دین کی محنت کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارا غم و پریشانیاں اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. کہ دین کی محنت میں چین ملتا ہے. ہم لوگ پہلے پانی کے راستے سے جماعتیں جاتی تھی بمبئی سے، ہوائی جہازوں کا سلسلہ نہیں تھا، لوگوں کا اتنے پیسے بھی نہیں تھے، تو پانی کے راستے جاتے تھے. مولانا محمد علیہ وسلم صاحب کے زمانے میں خاص طور سے تو ہمارا سبب پانی سے ہوا. چھاپی کے اجتماع کے بعد تو 8 دن 10 دن پانی میں بمبئی سے بسرا لائن جاتی تھی پانی کی، بہت پیسنجر جاتے تھے. اس لائن کے سارے کاروباری لوگ بھی اسی لائن، 1000-2000 پیسنجر. اس میں مسلمان بھی ہوتے، غیر مسلمان بھی ہوتے. اس میں جماعتیں بھی چڑھائی جاتی تھی. تو جماعتیں اندر اپنا کام کرتی تھی، تعلیم ہو رہی ہے، گشت ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے. تو 2000 آدمی ہے ایک جہاز، تو تعلیم بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے. بعض مرتبہ غیر ہوتے تھے، غیر مسلم، تو وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے. تو ایک دفعہ جہاز میں تو ایران کے راستے سے دو، ایک بوڑھے تھے، ایک جوان تھے. یہ دونوں آ رہے تھے. جو جوان تھا وہ PhD کر کے آ رہا تھا، غیر مسلم تھے دونوں. تو وہ جوان آ کے ہمارے پاس بیٹھے. تو وہ بوڑھا اسے کہے کہ ان کے پاس کیوں بیٹھتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھ کو سکون ملتا ہے. ہاں کہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. تو وہ سکون کی کوئی پوڑیا ہمارے پاس تو تھی نہیں کہ ہم کو سکون کی کوئی پوڑیا دے، کوئی ٹیبلٹ دے. اصل میں وہ دین حق ہے، اس میں جو بات کہی گئی وہ سچ ہے کہ ایمان کی مجلسوں میں، علم کی مجلسوں میں، ذکر کی مجلسوں میں سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے. ہاں تو ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے آئے ہیں، وہ دور ہیں دین سے، تو ان کو زیادہ محسوس ہوتا تھا. ہم تو چونکہ 24 گھنٹے اس میں رہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. حالانکہ ہم اس کو بلاتے نہیں تھے، وہ خود ہی آ کے بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ بات ہماری حق ہے. نور تو نور ہی ہوتا ہے، خوشبو تو خوشبو ہی ہوتی ہے، کوئی بھی سونگے. تو اس لیے کہا کہ دین کی محنت کرو کہ تمہارا غم پریشانیاں اٹھا لیا جائے گا، وہ تمہیں سکون دیا جائے گا. تو تکلیف بھی ہو رہی ہے اور سکون بھی ہے. ہاں یہ کیا بات ہے کہ یہ تکلیف کہ اللہ کے راستے کی ہے، دین کے راستے کی ہے. روزے کی وجہ سے بھوک آئی ہے، روزے کی وجہ سے پیاس آئی ہے، تو وہ بے چین نہیں کرتی. کیوں؟ ایک حکم کے ساتھ ہے. تو گناہوں کی تکلیف الگ ہے اور نافرمانیوں کی اور ایمان کی اور دین کی تکلیف کا الگ ہے. یہ تو ایک معیار نہیں ہے دونوں کا. جب ایمان کے ساتھ رہیں گے تو ایمان کے راستے میں کوئی تکلیف آ گئی کہ وہ آئے گی، لیکن اندر کے چین کے ساتھ آئے گی. ہاں کیونکہ ہر ذکر چین دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کا ہر کام ذکر کہلاتا ہے. کل مطیع ذاکر، ہر آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. امام نبوی نے یہ لکھا ہے. تو اس ذکر کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے سکون دیا جائے گا. تو دنیا میں یہ نقد برکتیں ہیں.